لہٰذا سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا اور ان لوگوں سے خوب بدفعلی کرائی۔ اس طرح یہ فعل بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا۔ پھر رفتہ رفتہ یہ اس برے کام کے اس قدر عادی بن گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے اور زیادتی کرنے لگے۔ قوم لوط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لوط علیہ السلام ایک نبی کا نام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے شہر سدوم کے لوگوں کی طرف ہدایت دے کر بھیجا تھا۔ سدوم کا مطلب ہے الٹ پلٹ جانے والا شہر۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم لوط کہلائی، جو ایک نافرمان، بدفعل اور سرکش قوم تھی۔ جب لوط علیہ السلام اللہ کی طرف سے اس قوم کی طرف بھیجے گئے تو انہوں نے دیکھا یہ قوم پستی و ذلت میں اس قدر گھر چکی تھی جس کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ گزشتہ قوموں کے گناہوں سمیت یہ ایک ایسے گناہ میں مبتلا تھے جو پہلے کسی بدبخت قوم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ ان کے اس گناہ کا نام ان کی طرف منسوب کر کے اس عمل کریہ کا نام لتاوت پڑ گیا، جس کو چھپانے کی بجائے وہ علل اعلان اس کو اپنانے میں فخر محسوس کرنے لگے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خلق خدا کو ستانے کے نت نئے طریقے تلاش کرتے تھے۔ اس قوم نے نہ صرف اپنے پیغمبر کو جھٹلایا بلکہ ایسے گناہ ایجاد کیے جو ان سے پہلے تاریخ میں موجود نہ تھے۔ اس قوم نے ہم جنسی کو اپنا رکھا تھا اور غیر فطری عمل سے لذتیں کشید کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ وہ اس برائی میں اس قدر مدہوش ہو گئے کہ بالآخر عذاب الہی نے انہیں جھنجھوڑا۔ اردن میں ایک جگہ بحر میت یا بحر لوط کے نام سے موسوم ہے، جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ زمین کا ایک خشک ٹکڑا تھا، لیکن جب قوم لوط پر پے در پے عذاب آیا تو یہ خطہ تقریباً 400 میٹر نیچے چلا گیا، جس پر بعد میں پانی چڑھایا اور اسی لیے اس کا نام بحر میت یا بحر لوط مشہور ہو گیا۔ قوم لوط کون تھی؟ اس کے گناہ اور فسق و فجور اس پر کیا عذاب الہی لائے اور اس کا کیا انجام ہوا، یہ ساری معلومات ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ناظرین، بیت المقدس اور اردن کے درمیان ایک مقام سدوم کے نام سے موجود تھا، جس پر موجود قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما کر حضرت لوط علیہ السلام کو مابعوث فرمایا تھا۔ بحر مردار کے ساحل پر قوم لوط کے مسکن 2 مقام سدوم اور عمورہ واقع تھے۔ یہ علاقہ 5 اچھے بڑے شہروں پر مشتمل تھا، جن کے نام سدوم، عمورہ، ادما، سوبیم اور بالے یا سوغر تھے۔ ان کے مجموعہ کو قرآن کریم نے متفقات کے الفاظ میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے۔ سدوم ان شہروں کا دارالحکومت اور مرکز سمجھا جاتا تھا۔ ان آبادیوں کی ہلاکت کا زمانہ جدید تحقیق کے مطابق 2061 قبل مسیح ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب قریش مکہ شام کے سفر پر جاتے تو اسی راستے سے گزرتے تھے۔ بیت المقدس اور نہر اردن کے درمیان آج بھی یہ قطع زمین بحر لوط یا بحر میت کے نام سے موسوم ہے۔ اس کی زمین سطح زمین سے بہت گہرائی میں ہے اور اس کے خاص حصہ پر ایک دریا کی صورت میں ایک عجیب قسم کا پانی موجود ہے، جس میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتا، اس لیے اس کو بحر میت بولتے ہیں۔ یہی مقام سدوم کا بتلایا جاتا ہے۔ امریکی ماہر ارضیات و آثار قدیمہ نے 10 سال کی تحقیق و جستجو کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اردن میں قوم لوط کے تباہ ہونے والے شہر کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ قوم لوط کے تباہ شدہ شہر سدوم کے کھنڈرات تل الحمام کے مقام پر پائے گئے ہیں۔ امریکی تحقیقاتی مشن کے سربراہ پروفیسر سٹیون کولنز کا کہنا ہے کہ ان کی تحقیقات کا نتیجہ سامنے آیا ہے، جسے جان کر وہ خود بھی حیران رہ گئے، کیونکہ سدوم شہر میں زندگی دفعتاً ختم ہو گئی تھی۔ محققین کا کہنا ہے کہ سدوم شہر 2 حصوں میں منقسم دکھائی دیتا ہے، ایک بالائی اور دوسرا زیریں حصہ ہے۔ شہر کے گرد مٹی کی اینٹوں کی 10 میٹر اونچی اور 5.2 میٹر چوڑی دیوار بھی دریافت ہوئی ہے۔ شہر کے دروازوں کی باقیات بھی ملی ہیں۔ ایسے لگتا ہے جب یہ شہر تباہ ہوا اس وقت لوگ اپنے روزمرہ کے معمولات میں مشغول تھے، مگر زندگی اچانک ہی ختم ہو گئی۔ رہائش کے لیے بنائے گئے مکانات کے لیے مٹی کی اینٹیں استعمال کی گئی تھیں۔
بحر مردار کے جنوب اور مشرق میں جو علاقہ آج انتہائی ویران اور سنسان حالت میں پڑا ہوا ہے، اس میں بکثرت پرانی بستیوں کے کھنڈروں کی موجودگی کا پتہ دیتی ہے کہ یہ کسی زمانے میں نہایت آباد علاقہ رہا تھا۔ آج وہاں سینکڑوں برباد شدہ قریوں کے آثار ملتے ہیں۔ حالانکہ اب یہ علاقہ اتنا شاداب نہیں ہے کہ اتنی آبادی کا بوجھ سہار سکے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس علاقے کی آبادی خوشحالی کا دور 2400 قبل مسیح سے 1900 قبل مسیح تک رہا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق مورخین کا اندازہ یہ ہے کہ وہ 2000 برس قبل مسیح کے لگ بھگ زمانے میں گزرے ہیں۔ اس لحاظ سے آثار کی شہادت اس بات کی تائید کرتی ہے کہ یہ علاقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے عہد میں برباد ہوا ہے۔ ناظرین، اس علاقے کا سب سے زیادہ آباد اور خوبصورت حصہ وہ تھا جسے بائبل میں سدیم کی وادی کہا گیا ہے، جس کے متعلق بائبل کا بیان ہے کہ وہ اس سے پیشتر خداوند نے سدوم اور عمورہ کو تباہ کیا۔ خداوند کے باغ عدن اور مصر کے مانند خوب سیراب تھی۔ موجودہ زمانے کے محققین کی عام رائے یہ ہے کہ وہ وادی اب بحیرہ مردار کے اندر غرق ہے، اور یہ رائے مختلف آثار کی شہادتوں سے قائم کی گئی ہے۔ قدیم زمانے میں بحیرہ مردار جنوب کی طرف اتنا وسیع نہ تھا جتنا اب ہے۔ شرق اردن کے موجودہ شہر القرق کے سامنے مغرب کی جانب اس بحیرے میں ایک چھوٹا سا جزیرہ نما النسان پایا جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں جس پانی کی یہ آخری سرحد تھی، اب اس کے نیچے دب چکا ہے۔ پہلے یہ ایک سبز وادی کی شکل میں آباد تھا، اور یہی وادی سدیم تھی جس میں قوم لوط کے بڑے بڑے شہر سدوم، عمورہ، ادمہ، سبوبیم اور سغر واقع تھے۔ 2000 برس قبل مسیح کے لگ بھگ زمانے میں ایک زبردست زلزلے کی وجہ سے یہ وادی پھٹ کر دب گئی، اور بحیرہ مردار کا پانی اس کے اوپر چھا گیا۔ آج بھی یہ بحیرے کا سب سے اتھلا ہوا حصہ ہے، مگر رومی عہد میں یہ اتنا اتھلا ہوا تھا کہ لوگ النسان سے مغربی ساحل تک چل کر پانی میں سے گزر کر جاتے تھے۔ اس وقت تک جنوبی ساحل کے ساتھ ساتھ پانی میں ڈوبے ہوئے جنگلات صاف نظر آتے ہیں، مگر یہ شبہ بھی کیا جاتا ہے کہ پانی میں کچھ عمارتیں ڈوبی ہوئی ہیں۔ خواتین و حضرات، قوم لوط بکثرت جھوٹ بولنے اور فسق و فجور میں مبتلا تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان میں اخلاقی برائیوں کی بھرمار تھی۔ یہ لوگوں کو ستانے کے نئے نت طریقے ایجاد کرتے اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ قوم لوط بد اخلاق، بد اتوار اور نہایت فحش قوم تھی۔ وہ گزشتہ قوموں کی بدعمالیوں کا مجموعہ تھی، بلکہ کچھ برائیاں تو ایسی تھیں جو پچھلی سزا یافتہ قوموں میں بھی نہ پائی جاتی تھیں۔ ناظرین، عبدالوہاب نجار کہتے ہیں کہ میں نے عبرانی ادب کی ایک کتاب میں ان کی بعض بدعمالیوں کا حال پڑھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل سدوم کی یہ بھی عادت تھی کہ وہ باہر سے آنے والے تاجروں اور سوداگروں کے مال کو ایک نئے اور اچھوتے انداز سے لوٹ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی سوداگر باہر سے آ کر سدوم میں مقیم ہوتا تو اس کے مال کو دیکھنے کے بہانے ہر شخص تھوڑی تھوڑی چیزیں اٹھاتا اور لے کر چل دیتا، اور تاجر بیچارہ پریشان اور حیران ہو کر رہ جاتا۔ اب اگر اس نے اپنے ضائع شدہ مال کا شکوہ کیا اور رونے دھونے لگا تو ان لٹیروں میں سے کوئی ایک آتا اور لوٹی ہوئی ایک دو چیزیں دکھلا کر کہنے لگتا کہ بھائی، میں تو یہ لے کر گیا تھا اور تمہاری یہ چیزیں موجود ہیں۔ وہ رنجیدہ آواز میں کہتا کہ میں اس کو لے کر کیا کروں گا، جہاں میرا سارا مال لٹ گیا وہاں یہ بھی صحیح، تو جا اس کو اپنے پاس رکھ۔ جب یہ معاملہ ختم ہو جاتا تو دوسرا آتا، وہ بھی اس کو اسی طرح کوئی معمولی سی چیز دکھا کر وہی کہتا جو پہلے نے کہا تھا، اور سوداگر رنج و غم میں اور غصہ میں پہلی بات کہہ کر لوٹا دیتا۔ اس طرح اس کا سب مال ہضم کر جاتے اور سوداگر کو لوٹ کھسوٹ کر بھگا دیتے۔ ناظرین، یہ دھوکے کی ایک صورت ہے جو ہر حال میں منع ہے۔ دھوکے بازوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں۔ قوم لوط کا یہ عمل کسی کو ناحق ستانے والا تھا۔ وہ کسی کو خوشحال اور پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے تھے،
اس لیے وہ اپنے سامنے آنے والے تاجروں کو اتنا ستاتے اور مجبور کرتے کہ وہ اپنا منافع بھول کر نقصان پر روتا چیختا چلاتا اور واپس چلا جاتا۔ مذہب تو ایک طرف، یہ طریقے انسانی اور اخلاقی قوانین کے بھی منافی ہیں کہ کسی شخص کو آزادانہ اس کی روزی روٹی کمانے نہ دی جائے اور سب طاقتور مل کر ایک کمزور یا بے بس انسان کو ایذا دینے لگ جائیں۔ دوستو، گو کہ قرآن مجید اس وقت نازل نہیں ہوا تھا، لیکن قرآن مجید کے فطری قانون وہی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے صاف صاف لوگوں پر بہتان لگانے اور انہیں ستانے سے منع فرما دیا ہے، لیکن قوم لوط یہ شیطانی کارستانی بڑے فخر اور ڈھٹائی سے سر انجام دیتی تھی اور اس پر بالکل پچھتاتی نہ تھی۔ سارا دن وہ لوگ اسی قسم کی شیطانی کارروائیوں میں مصروف رہتے، نہ عبادت کرتے اور نہ ہی انہیں خوف خدا آتا، بلکہ اس کے برعکس ان کے دماغ ایسی ہی عجیب و غریب چالیں سوچتے رہتے جس سے دنیا میں فساد اور برائی پھیلنے کا امکان موجود رہتا۔ اسی عبرانی کتاب میں ایک عجیب واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت لوط علیہ السلام کی عافیت اور خیریت معلوم کرنے کے لیے اپنے خالہ زار عذر دمشقی کو سدوم بھیجا۔ یہ جب بستی کے قریب پہنچا تو اجنبی سمجھ کر ایک سدومی نے اس کے سر پر کھینچ کر پتھر مارا اور سر خون سے بھر گیا۔ تب آگے بڑھ کر سدومی کہنے لگا، میرے پتھر کی وجہ سے تیرا سر سرخ ہوا ہے، لہٰذا مجھے اس کا معاوضہ ادا کر، اور اس مطالبے کے لیے کھینچتا ہوا سدوم کی عدالت لے گیا۔ حاکم سدوم نے مدعی کا بیان سن کر کہا، بے شک عذر کو سدومی کے پتھر مارنے کی اجرت دینی چاہیے۔ عذر کو یہ سن کر غصہ آ گیا اور ایک پتھر اٹھا کر حاکم کے سر پر دے مارا اور کہنے لگا، میرے پتھر مارنے کی جو اجرت ہے وہ تو اس سدومی کو دے دینا، اور یہ کہہ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ خواتین و حضرات، کتنی عجیب اور ماورائے عقل بات ہے کہ کوئی انسان کسی کو تکلیف دے کر، ستا کر اور زخمی کر کے اس سے اس بات کا ہرجانہ بھی وصول کرے، اور وہ حاکم جو منصفی کے عہدے پر فائز ہے وہ اس غیر انسانی رویے کی پشت پناہی کرتے ہوئے بے انصافی پر مبنی فیصلہ کرے، تو ایسی قوم پر عذاب الہی تو آیا کرتا ہے۔ یہ واقعات صحیح ہوں یا غلط، لیکن ان سے یہ روشنی ضرور پڑتی ہے کہ اہل سدوم اس قدر ظلم، فحش، بے حیائی، بد اخلاقی اور فسق و فجور میں مبتلا تھے کہ اس زمانہ کی قوموں میں ان کی جانب اس قسم کے واقعات عام طور پر منسوب کیے جاتے تھے۔ ناظرین، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قوم لوط نہایت مغرور، بے حس اور نافرمان تھی، اور ان کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ ان میں مرد عورتوں کی بجائے مردوں سے ہی جسمانی حاجت پوری کیا کرتے تھے۔ شہر سدوم کی بستیاں بہت آباد اور نہایت خوبصورت تھیں، اور وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر آس پاس کے لوگ مہمان بن کر ان کی آبادیوں میں آیا کرتے تھے، اور شہر کے لوگوں کو ان کی مہمان نوازی کا بھار اٹھانا پڑتا تھا، اس لیے اس شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت تنگ آ چکے تھے، مگر مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس ماحول میں ابلیس لعین ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہنے لگا، اگر تم مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی تدبیر ہے کہ جب کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا اور ان لوگوں سے خوب بدفعلی کرائی۔ اس طرح یہ فعل بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا، پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے اس قدر عادی بن گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے اور زیادتی کرنے لگے۔ اس فعل بد میں وہ حد سے گزر گئے اور عورتوں سے منہ موڑ لیا اور مردوں سے ہی لذت لینے لگ گئے۔ یہ ایک ایسا کبھی فعل تھا جو ان سے پہلے کسی قوم میں موجود نہ تھا، لیکن قوم لوط اس لطاوت میں مبتلا ہو کر اس قدر آگے نکل گئی کہ ہم جنسی ان کی پہچان بن کر رہ گئی۔ چونکہ ان بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت اور اناج سے بھرپور بنایا تھا، اس لیے وہ کسی دوسرے کو اپنے علاقے میں برداشت نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کہیں اور سے وہاں آ کر بسنے والوں میں اگر کچھ خوبیاں ہوتی تو وہ ان سے حسد کرنے لگ جاتے تھے۔ اس حسد اور فخر و غرور میں مبتلا ہو کر وہ شیطان کے اس قدر بہکاوے میں آ گئے کہ اپنے پچھلے گناہوں پر پچھتانے اور توبہ کرنے کی بجائے
انہوں نے زناکاری کا نیا راستہ اختیار کر کے عذاب الہی کو دعوت دے ڈالی۔ دوستو، حضرت لوط علیہ السلام کی جائے پیدائش عراق کا قدیم شہر اور ہے۔ یہی شہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن بھی تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو بیٹا بنا کر پالا اور پوسا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام مصر میں نبوت سے سرفراز ہوئے۔ ان کا رنگ سنہرا اور قد درمیانہ تھا، آنکھیں سیاہ اور بڑی بڑی تھیں، پیشہ زراعت اور کاشتکاری تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بہت سے معجزات ہیں۔ آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تھے، آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور خوب بارش ہوتی تھی۔ آپ جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے تھے، اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کا نشان بن جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام ہیں۔ اسی لیے وہ اور حضرت سارہ علیہ السلام ملت ابراہیم کے پہلے مسلم اور السابقون الاولون میں داخل ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس ایمان لایا لوط ابراہیم کے دین پر اور کہا میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی جانب۔ یہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتوں میں ہمیشہ ساتھ رہے، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں تھے تو اس وقت بھی یہ ہم سفر تھے۔ تورات میں ہے کہ مصر میں قیام میں چونکہ دونوں کے پاس کافی ساز و سامان تھا اور مویشیوں کے بڑے بڑے ریوڑ تھے، اس لیے ان کی چرواہوں اور محافظوں کے درمیان بہت کشمکش رہتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چرواہے چاہتے تھے کہ اس چراگاہ اور سبزہ زار سے پہلے ہمارے ریوڑ فائدہ اٹھائیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کے چرواہوں کی خواہش ہوتی کہ پہلا حق ہمارا سمجھا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس صورتحال کا اندازہ کر کے حضرت لوط علیہ السلام سے مشورہ کیا، اور دونوں کی صلاح سے یہ طے پایا کہ باہمی تعلقات کی خوشگواری اور دائمی محبت و الفت کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے شرق اردن کے علاقہ سدوم اور آمورہ چلے جائیں، اور وہاں رہ کر دین حنیف کی تبلیغ کرتے رہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کا پیغام حق سناتے رہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر واپس فلسطین چلے جائیں اور وہاں رہ کر اسلام کی تعلیم بلند کریں۔ اس طرح لوط علیہ السلام سدوم تشریف لے گئے، اور وہاں انہوں نے قوم لوط کی ذلت و پستی کو دیکھا اور ان کو تبلیغ کرنا شروع کی۔ وہ قوم لوط کی حالت زار دیکھ کر دکھ میں مبتلا ہوئے اور انہیں خوف خدا دلانا شروع کیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور یاد کر لوط علیہ السلام کا واقعہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تم ایسے فحش کاموں میں مشغول ہو جس کو دنیا میں تم سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا، یہ کہ بلا شبہ تم عورتوں کی بجائے اپنی شہوت کو مردوں سے پوری کرتے ہو، یقیناً تم حد سے گزرنے والے ہو۔ ناظرین، قوم لوط واقعی اتنی حد سے گزر چکی تھی کیونکہ وہ ان برائیوں کو اعلانیہ اپنائے ہوئے تھی، اور گناہ و گندگی کا یہ کام سریعام محفلوں میں کرتے اور لطف لیتے اور فخر کرتے تھے۔ لواطت کا عمل عقلی اور طبی دونوں لحاظ سے انتہائی خبیث ہے۔ عقلی اعتبار سے اس طرح کہ یہ عمل فطرت کے خلاف ہے، لواطت کرنے والا اپنی فطرت کے خلاف چل رہا ہے، اور فطرت کے خلاف چلنا عقلی اعتبار سے انتہائی قبیح عمل ہے۔ دوسری خباثت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نسل انسانی میں اضافہ رک جاتا ہے۔ تیسری خباثت یہ ہے کہ اس عمل کی وجہ سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ چوتھی خباثت یہ ہے کہ لطاوت کا عمل ذلت و رسوائی اور آپس میں عداوت اور نفرت پیدا کرنے کا ایک سبب ہے۔ نیز عقل سلیم رکھنے والوں کے نزدیک وہ عمل خبیث ہے جو ذلت و رسوائی اور نفرت پیدا کرنے کا سبب بنے۔ یہ بدکاری تمام جرموں سے بڑا جرم ہے۔ دوستو، ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو ان کی بے حیائیوں اور خباثتوں پر ملامت کی، اور شرافت و طہارت کی زندگی کی رغبت دلائی، اور حسن خطابت، لطافت اور نرمی کے ساتھ جو ممکن طریقے سمجھانے کے ہو سکتے تھے ان کو سمجھایا اور نصیحت کی، اور گزشتہ اقوام کی بدعمالیوں کے نتائج اور ثمرات بتا کر عبرت دلائی، مگر ان بدبختوں پر کوئی اثر نہ پڑا، بلکہ اس کا یہ الٹا اثر ہوا کہ کہنے لگے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس یعنی لوط کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا
کہنے لگے لوط اور اس کے خاندان کو اپنے شہر سے نکال دو، بے شک یہ پاک لوگ ہیں۔ قوم لوط کا یہ فکرہ مذاقیہ تھا، گویا یہ لوگ لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان پر طنز کیا کرتے تھے اور ان کا ٹھٹھا اڑایا کرتے تھے کہ بڑے پاک باز ہیں، ہماری بستی میں ان کا کیا کام؟ اگر ہم ناپاک اور بے حیا ہیں اور وہ بڑے پاک باز ہیں تو ان کا ہماری بستی سے کوئی واسطہ نہیں، ان کو یہاں سے نکالو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ایک مرتبہ بھری محفل میں ان کو نصیحت کی اور فرمایا، تم کو اتنا بھی احساس نہیں رہا کہ یہ سمجھ سکو کہ مردوں کے ساتھ بے حیائی کا تعلق، لوٹ مار اور اس قسم کی بدخلقیاں بہت برے اعمال ہیں۔ تم یہ سب کچھ کرتے ہو اور بری محفلوں اور مجلسوں میں کرتے ہو، اور شرمندہ ہونے کی بجائے اس کا ذکر بعد میں لوگوں کو فخریہ طور پر سناتے ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تم ہی وہ نہیں ہو کہ تم مردوں سے بدعملی کرتے ہو، لوگوں کی راہ مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں اور اہل و عیال کے روبرو فاحش کام کرتے ہو۔ قوم نے اس نصیحت کو سنا تو غم و غصے سے تل ملا اٹھے اور کہنے لگے، لوط بس کر نصیحتیں اور عبرتیں ختم کر، اور اگر ہمارے ان اعمال سے تیرا خدا ناراض ہوتا ہے تو عذاب لا کر دکھا، جس کا ذکر کر کے تو بار بار ہمیں ڈراتا ہے۔ اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو ہمارا اور تیرا فیصلہ ہو جانا ہی اب ضروری ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس لوط کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے، تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے کر آ اگر تو سچا ہے۔ یہ ہر بگڑی اور سرکش قوم کا المیہ رہا ہے کہ وہ نہ صرف انبیاء کو جھٹلاتی رہی ہے بلکہ سرکشی اور نافرمانی میں اس حد تک آگے نکل جاتی ہے کہ عذاب الہی کے لیے اصرار کرنے لگتی ہے، اور ان لوگوں کو گمان ہوتا تھا کہ شاید وہ عذاب الہی جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے یا جس کی انہیں وعید دی جاتی ہے وہ محض ایک چھوٹی بات یا ان کا وہم ہے، اس لیے وہ ان کو چیلنج کرتے اور نعوذ باللہ ایک طرح سے نبیوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے آنے والی سزا کا مذاق اڑایا کرتے۔ دوستو، اللہ کے عذاب کو جب سر عام دعوت دی جاتی ہے تو جس طرح اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اسی طرح اللہ کا جلال بھی شدید ہوا کرتا ہے۔ جس طرح سے قوم لوط اپنے لیے عذاب مانگتی تھی تو یہ کیسے ممکن تھا کہ انہیں عذاب کا نشانہ نہ بنایا جائے؟ اس لیے ایک طرف تو قوم لوط پیغمبر کا مذاق اڑا رہی تھی اور عذاب الہی کا مطالبہ کر رہی تھی، تو دوسری جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں سیر کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 اشخاص سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت مہمان نواز تھے اور ان کا ہمیشہ دسترخوان مہمانوں کے لیے وسیع تھا، اس لیے تینوں کو دیکھ کر وہ بے حد خوش ہوئے اور اپنے گھر لے گئے، بچھڑا ذبح کر کے تکے بنائے اور بھون کر مہمانوں کے سامنے پیش کیے، مگر انہوں نے کھانے سے انکار کیا۔ یہ دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا یہ کوئی دشمن ہے جو حسب دستور کھانے سے انکار کر رہے ہیں۔ آپ کچھ خائف ہوئے کہ آخر یہ کون ہے؟ مہمانوں نے جب ابراہیم علیہ السلام کا اضطراب دیکھا تو ہنس کر کہا، آپ گھبرائیں نہیں، ہم خدا کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس لیے سدوم جا رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا کہ یہ دشمن نہیں ہیں بلکہ اللہ کے ملائکہ ہیں تو اب ان کی رقت قلب، جذبہ ہمدردی اور محبت و شفقت کی فراوانی غالب آئی، اور انہوں نے قوم لوط کی جانب سے جھگڑنا شروع کیا اور فرمانے لگے، تم اس قوم کو کیسے برباد کرنے جا رہے ہو جس میں لوط جیسا خدا کا برگزیدہ نبی موجود ہے اور میرا بھائی زادہ بھی ہے اور ملت حنیف کا پیروکار بھی ہے۔ فرشتوں نے کہا، ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں، مگر یہ خدا کا فیصلہ ہے کہ قوم لوط اپنی سرکشی، بدعملی، بے حیائی اور فاحش کاموں کی وجہ سے ضرور ہلاک ہو جائے گی، اور لوط علیہ السلام اور اس کا خاندان اس عذاب سے محفوظ رہے گا۔ البتہ لوط کی بیوی قوم کی حمایت اور ان کی بدعمالیوں اور بدعقیدگیوں کی شرکت کی وجہ سے قوم لوط کے ساتھ ہی عذاب پائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور اس کو ہماری بشارت پہنچ گئی تو وہ ہم سے قوم لوط کے متعلق جھگڑنے لگا۔ بے شک ابراہیم بردبار، غمخوار، رحیم تھا۔ اے ابراہیم، اس معاملے میں نہ پڑ، بلا شبہ تیرے رب کا حکم آ چکا ہے،
اور بلا شبہ عذاب آنے والا ہے ان پر جو کسی طرح نہیں ٹل سکتا۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابراہیم نے کہا اے خدا کے بھیجے ہوئے فرشتوں تم کس لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم مجرم قوم کی جانب بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان کے اوپر پتھروں کی بارش کریں، یہ نشان کر دیا گیا ہے تیرے رب کی جانب سے حد سے گزرنے والوں کے لیے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے کہنے لگے بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں سدوم کے بسنے والوں کو، بلا شبہ اس کے باشندے ظالم ہیں۔ ابراہیم نے کہا اس بستی میں تو لوط ہے۔ فرشتوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے جو اس بستی میں آباد ہیں، ہم البتہ لوط کو اور اس کے خاندان کو نجات دیں گے مگر اس کی بیوی کو نہیں کہ وہ بھی بستی میں رہ جانے والوں کے ساتھ ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کسی نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے جباروں کو ایمان لانے کی خبریں پہنچایا کرتی تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کی اطلاع اپنے قوم کے بد اعمال لوگوں کو دیا کرتی تھی۔ عبد الرزاق بن منصور کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے روایت کیا گیا ہے کہ ان دونوں عورتوں نے ان دونوں بندوں کا حق ادا نہیں کیا، یعنی ان دونوں نے زنا نہیں کیا تھا، لیکن نوح علیہ السلام کی بیوی کی خیانت یہ تھی کہ وہ لوگوں سے کہتی تھی کہ یہ اللہ کا نبی مجنون ہے، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی خیانت یہ تھی کہ اس نے بستی والوں کو بتا دیا تھا کہ خوبصورت مہمان آئے ہوئے ہیں، جلدی سے آ جاؤ، یہ اس کی خیانت تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے ابلاغ حق، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا قوم پر متعلق کچھ اثر نہ ہوا اور وہ اپنی بد اخلاقیوں پر اسی طرح قائم رہی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے یہاں تک غیرت دلائی کہ تم اس بات کو نہیں سوچتے کہ میں دن رات جو اسلام اور صراط مستقیم کی دعوت کے لیے تمہارے ساتھ سرگرداں ہوں، کبھی میں نے تم سے اس کوشش کا ثمر طلب کیا؟ کیا کوئی اجرت مانگی؟ کسی نظر و نیاز کا مطالبہ کیا؟ میں تو چاہتا ہوں کہ تم سعادت اور فلاح پا جاؤ، مگر تم اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جھٹلایا قوم لوط نے پیغمبروں کو، جبکہ کہا ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے کیا تم نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے پیغمبر ہوں، امانت والا ہوں، پس اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ میں تم سے اس نصیحت پر اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ رب العالمین کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ خواتین و حضرات، ملائکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر سدوم پہنچے اور لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان ہوئے، یہ اپنی شکل و صورت میں حسین و خوبصورت اور عمر میں نوجوان لڑکوں کی شکل و صورت میں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کو دیکھا تو گھبرا گئے اور ڈر گئے کہ بدبخت قوم میرے مہمانوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا معاملہ کرے گی، کیونکہ ابھی تک ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا یہ خدا کے پاک فرشتے ہیں۔ ابھی حضرت لوط علیہ السلام اسی کشمکش میں تھے کہ قوم کو خبر لگ گئی اور لوط علیہ السلام کے مکان پر چڑھ آئے اور مطالبہ کرنے لگے تم ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا اور کہا تم میں کوئی عقل سلیم نہیں رکھتا جو انسانیت کو برتے اور حق کو سمجھے؟ تم کیوں اس لعنت میں گرفتار ہو اور خواہشات کے پیچھے دوڑ کر ایک حلال طریقہ سے عورتوں کو رفیقہ حیات بنانے کی جگہ اس ملعون بے حیائی کے در پہ ہو؟ اے کاش میں رکن شدید کی زبردست حمایت حاصل کر سکتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا آپ ہماری ظاہری صورتوں کو دیکھ کر مت گھبرائیے، ہم ملائکہ عذاب ہیں اور خدا کے قانون جزائے اعمال کا فیصلہ ان کے حق میں اٹل ہے اور اب ان کے سر سے ٹلنے والا نہیں۔ آپ اور آپ کا خاندان عذاب سے محفوظ رہے گا، مگر آپ کی بیوی ان بے حیاؤں کی رفاقت میں رہے گی اور آپ کا ساتھ نہ دے گی۔ آخر کار عذاب الہی کا وقت آن پہنچا۔ ابتدائی شب ہوئی تو ملائکہ کے اشارہ پر حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت دوسری جانب نکل کر سدوم سے رخصت ہو گئے، اور ان کی بیوی نے ان کی رفاقت سے انکار کر دیا اور راستہ سے ہی لوٹ کر سدوم واپس آ گئی۔
آخر شب ہوئی تو اول ایک ہیبتناک چیخ نے اہل سدوم کو تہ و بالا کر دیا، اور پھر آبادی کا تختہ اوپر اٹھا کر الٹ دیا گیا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش نے اس کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ اور وہی ہوا جو گزشتہ اقوام کی نافرمانی اور سرکشی کا انجام ہو چکا ہے۔ خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور پھر جب ایسا ہوا کہ ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کے آنے سے خوش نہ ہوئے، اور ان کی موجودگی نے اسے پریشان کر دیا۔ وہ بولا، آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے، اور اس قوم کے لوگ اجنبیوں کے آنے کی خبر سن کر دوڑتے آئے۔ وہ پہلے برے کاموں کے عادی ہو رہے تھے۔ لوط نے ان سے کہا، لوگو، یہ میری بیٹیاں یعنی بستی کی عورتیں جنہیں وہ اپنی بیٹیوں کی جگہ سمجھتا تھا اور جنہیں لوگوں نے چھوڑ رکھا تھا، یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، پس ان کی طرف راغب ہو جاؤ۔ دوسری بات کا قصد نہ کرو، اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں کے معاملہ میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں؟ ان لوگوں نے کہا، تجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تیری ان بیٹیوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، اور تو اچھی طرح جانتا ہے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ لوط نے کہا، کاش تمہارا مقابلہ کرنے کی مجھ میں طاقت ہوتی، یا کوئی اور سہارا ہوتا جس کا آسرا پکڑ سکتا۔ تب مہمانوں نے کہا، اے لوط، ہم تیرے پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے آئے ہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ لوگ کبھی تجھ پر قابو نہ پا سکیں گے۔ تو یوں کر کہ جب رات کا ایک حصہ گزر جائے تو اپنے گھر کے آدمیوں کو ساتھ لے کر نکل چل، اور تم میں کوئی ادھر ادھر نہ دیکھے، یعنی کسی بات کی کوئی فکر نہ کرے، مگر ہاں تیری بیوی ساتھ دینے والی نہیں، وہ پیچھے رہ جائے گی، اور جو کچھ ان لوگوں پر گزرنا ہے اس پر بھی گزرے گا۔ ان لوگوں کے لیے عذاب کا مقررہ وقت صبح کا ہے، اور صبح کے آنے میں کچھ دیر باقی نہیں۔ اور پھر جب ہماری بات کا وقت آن پہنچا تو اے پیغمبر، ہم نے اس بستی کی تمام بلندیاں پستی میں بدل دی، یعنی بستی کو الٹ دیا اور زمین کے برابر کر دیا، اور اس پر آگ کے پکے ہوئے پتھر لگاتار برسائے کہ تیرے پروردگار کے حضور اس غرض سے نشانی کیے ہوئے تھے۔ یہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ پھر بچا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو، سب کو، مگر ایک بڑھیا رہ گئی رہنے والوں میں۔ پھر اٹھا مارا ہم نے ان دوسروں کو اور برسایا ان پر ایک برساؤ، سو کیا برابر برساؤ تھا ان ڈرائے ہوئوں کا۔ البتہ اس بات میں نشانی ہے، اور ان میں سے بہت سے لوگ مانتے نہیں تھے، اور تیرا رب ہی بڑا رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عذاب میں مبتلا کیا، لیکن آل لوط کو اس سے محفوظ رکھا۔ آل لوط سے مراد لوط علیہ السلام کی قوم نہیں، بلکہ ان کے رفقا اور پیروکار ہیں، جن میں ان کی بیوی جو ایمان نہ لائی وہ شامل نہیں۔ خواتین و حضرات، اس قوم کے انسان دریائے مردار میں پائے گئے تھے۔ اس دریا کی خاصیت تھی کہ اس میں نمک کی مقدار اتنی زیادہ ہے، اگر کوئی بھاری آدمی اس پر لیٹ جائے تو وہ ڈوبے گا نہیں، اور فرعون بھی اس دریا میں ہی پایا گیا تھا۔ قرآن کریم کی سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی تباہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ قوم لوط پر عذاب نازل کیا گیا، مگر ان کے تباہ شدہ شہر کو آنے والے تمام انسانوں کے لیے عبرت کے طور پر باقی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے اہل خرد کے لیے کچھ واضح نشانیاں باقی چھوڑ دی۔ ناظرین، تورات میں بھی قوم لوط کی تباہی کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو آگ سے عذاب دیا۔ امریکی محقق اور اس کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ حقیقی معنوں میں قوم لوط کے شہر کی دریافت ایک گمشدہ خزانے کی دریافت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تحقیق سے ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ قوم لوط کے شہر میں زندگی دفعتاً ختم ہو گئی تھی۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ تحقیقات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شہر 3500 سال قبل برونزی دور میں تباہ ہوا، تاہم برونزی سلطنت کے علاقوں کے موجودہ نقشوں میں اس شہر کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تورات کی روایت کے مطابق قوم لوط پر آسمان سے آگ برسائی گئی، مگر قرآن کریم کی بیان کردہ روایات حالیہ تحقیق کے مطابق ہیں، کیونکہ اگر آگ کا عذاب نازل ہوتا تو اس شہر پر آگ کے آثار پائے جاتے۔ سورہ عنکبوت میں ہے کہ ایک پتھر یعنی سیارہ قوم لوط پر گرا، اس کے علاوہ بارش کے قطروں کی طرح اس پر پتھر برسائے گئے،
जिन्होंने बस्ती के ऊपर को नीचे कर दिया, फिर इसकी 35 सदियों तक मट्टी की दबीज तह बिछा दी। कौम लूत के वाक़े से कुछ सवालात जन्म लेते हैं, जैसे कि आयत में हजरत लूत अलैहिस्सलाम की ये मक़ूले मज़कूर हैं, यानी लूत अलैहिस्सलाम ने कौम की मज़ाहमत और मेहमानों से मुतल्लिक मुतालबा से तंग आकर ये फरमाया कि तुम इन मेहमानों से गर्ज न करो, अगर नफ्स की फितरी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो तो ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, ये तुम्हारे लिए पाक हैं। इसका क्या मतलब है? एक बाइस्मत और बाइज्जत इंसान और फिर वो भी नबी मासूम किस तरह ये गुजारा कर सकता है कि वो अपनी बाइस्मत लड़कियों को ऐसे बेहया और खबीस इंसानों के सामने पेश करे? इस सवाल के हक में उलमाए मुहक्किकीन ने मुख्तलिफ जवाबात दिए हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम नबी हैं और हर नबी अपनी कौम का रूहानी बाप होता है। कौम मुसलमान होकर इसकी अताअत गुजार साबित हो या इनकार करके मुनहरिफ हो, दोनों सूरतों में वो इस उम्मत में दाखिल है। अगरचे पहली उम्मत उम्मत इजाबत है और दूसरी उम्मत उम्मत दावत है, इसलिए तमाम उम्मत इसकी औलाद होती है और नबी और रसूल इसका रूहानी बाप होता है। लिहाजा हजरत लूत अलैहिस्सलाम का ये मतलब था कि बदबख्तो, तुम्हारे घरों में ये सब बेटियां तुम्हारी रफ़ीक़ा हयात हैं और तुम्हारे लिए हलाल हैं, फिर तुम इनको छोड़कर इस मालून और खबीस काम पर इसरार क्यों करते हो? ऐसा ना करो। दूसरी, तुरात और दीगर रवायात से ये मालूम हो चुका है कि फरिश्ते जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत देकर कौम लूत को हलाक करने आए थे, 3 थे। इसलिए यह नामुमकिन था कि 3 अफराद के लिए पूरी बस्ती ख्वाहिशमंद हो, जिनकी तादाद हजारों तक पहुंची है। बल्कि असल बात यह थी, इस कौम में 2 सरदार थे और उन्होंने ही लूत अलैहिस्सलाम के मेहमानों का मुतालबा किया था। बाकी कौम अपनी आम बदकिरदारी की वजह से इनकी हिमायत में जमा हो गई थी, और चूंकि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की 2 कंवारी बेटियां मौजूद थी, इसलिए उन्होंने इन दोनों को समझाया कि तुम अपने खबीस मुतालबे से बाज आ जाओ और मैं इसके लिए तैयार हूं कि दोनों लड़कियों का निकाह तुमसे कर दूं। मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहने लगे, लूत, तुझे मालूम है हम औरतों की जानिब रागिब नहीं होते। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने बेशक अपनी बेटियों के ही मुतल्लिक ये जुमला फरमाया था, मगर इसकी हैसियत उस बुजुर्ग के मकूला की तरह है जो किसी नाहक को पिटता हुआ देखकर जालिम को बोले, इसे न मार बल्कि इसके इव्ज मुझे मार ले। हालांकि वो खूब जानता है वो कभी ऐसी जुर्रत नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो इसका छोटा है या मातहत। बस जिस तरह उस शख्स का मकसद मारने वाले को आर और शर्म दिलाना होता है, इसी तरह हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको शर्म और आर दिलाने के लिए इस कबीह फेल पर जलील और नादिम करने के लिए ये जुमला फरमाया, और उनको ये यकीन था कि ये बदबख्त कौम इसकी तरफ रागिब ना होंगे और ना ही वो अमलन ऐसा करेंगे। ख़वातीनो हजरात, अल्लामा अब्दुल वहाब का इस मुतल्लिक ये कहना सही नहीं है कि ये कौल इसलिए कमज़ोर है कि ये किस तरह हो सकता है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम इन काफिर औरतों के बाप तस्लीम किए जाएं। इसलिए कि हम शुरू जवाब में ही तसरीह कर चुके हैं कि नबी मासूम और पाक होते हैं और तमाम उम्मत का रूहानी बाप होता है, जिसकी जानिब इसको माबूस किया जाता है। नीज आज भी ये दस्तूर है कि काफिर हो या मुस्लिम, इसके इम्तियाज किए बगैर बड़े बूढ़े बस्ती की लड़कियों को अपनी बेटियां ही कहा करते हैं। ख़वातीनो हजरात, कुरान मजीद की आयत है जिसका तर्जुमा है, काश मेरे लिए तुमसे मुकाबला की ताकत होती या पनाह मिलती किसी जबरदस्त कुव्वत पनाह के साथ। इस रुकन शदीद से क्या मुराद है? क्या लूत अलैहिस्सलाम को नाउजुबिल्लाह खुदा की ताकत पर भरोसा नहीं था जो किसी रुकन शदीद की पनाह के तालिब थे? इस मुश्किल का हल बुखारी की रिवायत ने बखूबी हल कर दिया है। इस रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला लूत की बख्शिश करे कि वो इस हद दर्जा परेशान किए गए कि रुकन शदीद की पनाह के तालिब हुए, और इनके लिए रुकन शदीद इनका परवरदिगार और खालिक ही है। सही बुखारी में जो ज़ात अक़दस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस मनकूल है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के इस कौल को सुनकर फरिश्तों ने कहा, ए लूत, हम तेरे परवरदिगार की तरफ से भेजे हुए हैं,
یہ تجھ کو ہرگز گزر نہیں پہنچا سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام خدا کو بھول کر کسی اور کی قوت پناہ کے طالب نہ تھے، بلکہ وہ اس درجہ قابل رحم حالت میں تھے کہ اس وقت ان کی تمنا یہ ہوئی، کاش اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسی قوت عطا کرے تاکہ میں اسی وقت ان بدبختوں کو ان کی خباثت کا مزہ چکھا دوں۔ اور رکن شدید یعنی ان کے پروردگار نے آخر ان کی مدد کی اور ان پر فرشتوں نے اپنا راز ظاہر کر دیا اور تسلی اور اطمینان بخشا کہ آپ پریشان نہ ہوں، تھوڑا ہی وقت گزرتا ہے کہ یہ اپنی بدکرداری کے انجام کو پہنچ جائیں گے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان کو ایک اعلیٰ مقام بخشا ہے۔ اگر انسان اپنی اس حیثیت اور مقام و مرتبہ کو بھلا کر ذلت و پستی کی گہرائیوں میں گرنا پسند کرے تو سمجھ لیجئے اس نے اپنے لیے ایک ایسی راہ کا انتخاب کیا ہے جو اسے انتہائی اندھیروں میں لے ڈوبے گی۔ ہم جنس پرستی زنا سے زیادہ بدتر جرم ہے اور یہ فطرت سلیمیہ کے خلاف بھی ہے۔ سابقہ امتوں میں سے ایک امت قوم لوط پر اسی کبھی عمل کو اختیار کرنے کی وجہ سے عذاب آیا تھا اور ان کی بستی کو اوپر اٹھا کر زمین پر الٹ دیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی جس سے پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ اللہ رب العزت کے اس شدید عذاب سے بعد والی قوموں کے لیے ایک عبرت کا سبق ملتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے اس جرم کی شدت زنا سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی بقا کے لیے جہاں دیگر انواع و اقسام کی غذائیں اور چیزیں فراہم کی ہیں، وہیں اس کی جنسی تسکین کے لیے ایک جائز اور فطری راہ کا انتخاب کیا ہے، اور یوں انسان کی نسل بھی آگے بڑھتی ہے۔ اگر یہ انتظام نہ ہو تو ہر طرف انارکی، بے راہ روی اور معاشرے کا پورا نظام تباہ ہو کر رہ جائے، کیونکہ جو راستہ اللہ رب العزت نے مرد اور عورت کے لیے فطرت میں رکھا ہے، صرف وہی راستہ انسان کی سعادت اور بقائے نسل کا باعزت راستہ ہے، اور جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے وہ فطرت سے باغی اور اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس جو کوئی ان دو کے سوا اپنی خواہش پوری کرنے کا راستہ اختیار کرے گا تو وہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، یعنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ کسی بھی طریقے سے شہوت پوری کرنے والے حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اس آیت سے اپنی منکوحہ عورتوں اور اپنی لونڈیوں کے سوا کسی بھی عورت سے جمع حد سے بڑھنا ٹھہرا ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ متع کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے، کیونکہ نکاح متع کے ذریعے بنی ہوئی بیوی حقیقی بیوہ ہے، نہ اس کا کوئی نکاح باقی رکھنا مقصود ہے اور نہ ہی وہ لونڈی کے زمرے میں آتی ہے۔ لہٰذا جنسی خواہش کی تسکین کے لیے صرف دو ہی جائز طریقے ہیں، بیوی سے مباشرت کر کے یا لونڈی سے ہم بستری کر کے، بلکہ اب صرف بیوی ہی اس حکم کا مصداق ہے، کیونکہ اصلاحی لونڈی کا وجود فی الحال معدوم ہے۔ جو شخص اس کے سوا دوسرے طریقوں سے یا کسی دوسرے طریقے سے خواہش پوری کرے گا وہ حد سے گزر جانے والا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، خبردار زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اسی طرح قوم لوط کا عمل کسی جانور سے بدفعلی اور ہاتھ یا کسی اور طریقے سے ایسا فعل بھی حد سے تجاوز ہے، اور جب انسان فطرت سے بغاوت پر اتر آئے گا تو اس کے سنگین نتائج آنا شروع ہو جاتے ہیں جو دینی، اخلاقی اور طبی طور پر نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ چنانچہ ہم آپ کو ہم جنس پرستی کے اسباب، اس کے دینی، اخلاقی اور طبی نقصان پر چند گزارشات آپ کی پیش نظر کرنے جا رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم آپ کو ہم جنس پرستی کے اسباب اور اس کے دینی، اخلاقی اور طبی نقصانات کے متعلق کچھ اہم باتیں بتانے جا رہے ہیں۔ نظر شیطان کے تیروں میں پہلا تیر ہے، اس لیے سب سے پہلے نظر کی حفاظت کی جائے، کیونکہ بد نظری ہی ایسا چور دروازہ ہے کہ عام طور پر برائی کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، اور اسی بد احتیاطی کی وجہ سے زندگی بھر کی نیک نامیوں پر بٹھا لگ جاتا ہے، اور بدترین گناہ کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے اسلامی شریعت نے اولاً بد نظری کے ہر دروازے کو بند کرنے پر نہایت زور دیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نور میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں
اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ بے شک اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو وہ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کن موضوعات پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہو سکیں۔